لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن. کسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان. والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان. الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبى والصخر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر وساقی حوض الکوثر الذی سمته امہ حیدر. الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار. لوطین الرایت غدا رجلا کرارا غیر فرار. ولا الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے محمد. آج کی اس مقدس و محترم مجلس میں جتنے مومنین جتنے مومنات شرکت فرما رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو مومن جو مومنات آج کی اس خصوصی مجلس میں اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، پنجتن پاک کے صدقے میں قادر مطلق ان کو باب استجابت تک پہنچائے. جو علیل ہیں بصدقہ بیمار کربلا انہیں خدا صحت کاملہ عطا فرمائے. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، ذاکرین مجلس اور منتظمین مجلس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما کر آئندہ نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارا اس عشرہ محرم میں جو حسینیہ
امام بارگاہ کی انتظامیہ کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، جو عنوان جو موضوع ہے وہ قرآن اور محافظ قرآن ہے۔ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ میرے معروضات کو شرف سماعت عطا کر رہے ہیں، میں اس کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ قرآن مجید ہماری ایمانی کتاب ہے، قرآن مجید ہماری بنیادی کتاب ہے، قرآن مجید ہماری اصولی کتاب ہے، قرآن مجید ہماری ایقانی کتاب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید ایقانی، ایمانی، بنیادی کتاب ہے تو اس کا محافظ بھی ایسا ہونا چاہیے جو زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی بے ایمان نہ رہا ہو۔ توجہ قرآن اور محافظ قرآن، یا مسلسل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صفات قرآن کی ہونی چاہیے، وہی خصوصیات، وہی کوالٹی، وہی صفت محافظ قرآن کی ہونی چاہیے۔ قرآن نے آواز دی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ تو قرآن کا محافظ وہ ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اب قرآن مجید سے پہلے بھی 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، 3 کتابوں کی تنزیل ہوئی ہے، توریت، انجیل، زبور توریت، انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی۔ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو دنیا میں عمر کے حساب سے، سن کے حساب سے، ایج کے حساب سے، عمر کے حساب سے توریت بھی، انجیل بھی، زبور بھی، یہ تینوں کتابیں قرآن کے پہلے آئیں تو قرآن سے زیادہ عمر میں لگ رہی ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان عمر کی وجہ سے قرآن پر ان پرانی کتابوں کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب کسی بھی کتاب کو، جزاک اللہ، جب کسی بھی کتاب کو عمر کی وجہ سے، پرانی ہونے کی وجہ سے، پہلے آنے کی وجہ سے جب قرآن پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی تو کسی بھی سن رسیدہ کو، میں توجہ چاہ رہا ہوں، عمر کی زیادتی کی وجہ سے محافظ قرآن پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اور جب قرآن کے محافظ ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کا تحفظ کرنے والے ہیں، تو ضروری ہے، لازمی ہے عزیزان محترم کہ جو بولیں وہ قرآن ہو، اٹھیں تو قرآن ہو، بیٹھیں تو قرآن ہو، صلح کریں تو قرآن ہو، جنگ کریں تو قرآن ہو، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں تو قرآن ہو۔ جزاک اللہ۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیں تو قرآن ہو، جنگ کے لیے تلوار کھینچیں تو قرآن ہو،
بستر رسالت پر چادر اوڑھ کے لیٹ نہیں جائیں، سو جائیں۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ساری دنیا سے علی کا انداز یوں بھی نرالا ہے کہ میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ اپنے اپنے خزانوں کی حفاظت جاگ کے کرتے ہیں، اکیلا کائنات میں علی ایسا ہے جو سو گیا تو رسالت کے خزانے کی حفاظت کر گیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ حیدر، رسالت کے خزانے کی کائنات میں جتنے بھی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہمارے بزرگ جاگ کے کرتے ہیں، مگر علی نے سو کے حفاظت کی۔ اب ایک اور بات بتاؤں، بولنا ہماری عادت ہے، علی کی عبادت ہے؟ نہیں، ہماری سورج، ہماری عبادتوں کا، ہماری عبادتیں سورج کا انتظار کرتی ہیں، اور جو محافظ قرآن ہے اس کی عبادت کا سورج انتظار کرتا ہے۔ 4 مصرے قیامت کے مربوط ہوئے ہیں، اور بالکل میری تقریر سے 4 مصرے مربوط ہو گئے تو میں کیا کروں؟ نبی کے دین کا دنیا میں جو اجالا ہے، نبی کے دین کا دنیا میں جو اجالا ہے، علی نے رات کا دل چیر کے نکالا ہے۔ نبی کے دین کا دنیا میں جو اجالا ہے، علی نے رات کا دل چیر کے نکالا ہے، اور نماز جس کی قضا ہو گئی ادا کر لے کہ آج ڈوبتا سورج پلٹنے والا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ مجلسوں میں ہمارے چھوٹے بچوں کو ٹریننگ بھی ہوتی ہے یہاں پر، اور یہ ایسا کلاس روم ہے حسینیت کا کہ جس میں کے جی کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے بھی بیٹھے ہیں، اور خطیب کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا ضروری ہے تاکہ مطمئن ہو جائے، ورنہ یہ بچہ اپنے باپ سے کہے گا کیسے کہ کل پھر مجلس میں آنا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو عمل کریں گے وہ قرآن ہوگا، یا یوں کہوں کہ ان کے گھر بولا جائے گا تو صرف قرآن۔ میں اتنی خاموشی سے پڑھ کے نہیں گزر سکتا، میں کچھ تک تو بات پہنچا چکا، کچھ تک نہیں پہنچا سکا تو میرا قصور ہے نا، میری خطا ہے کہ میں باتی وضاحت نہیں کر سکا۔ ان کے گھر اگر بولا جائے گا تو قرآن کے علاوہ کچھ بولا ہی نہیں جائے گا۔ جیسے آپ کے یہاں پہ ماشاءاللہ ساری انگریزی بولتے ہیں، انگلش زبان بولتے ہیں، ہندوستان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں اردو یا ہندی بولنا گناہ سمجھا جاتا ہے، وائٹ کلر کے لوگ صرف انگلش ہی بولی جاتی ہے۔ میرے بھی ایسے بہت سے لوگ ملنے والے ہیں۔ مجھے ایسے ہی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر پہ کھانا بنانے کے لیے اور گھر کا کام کرنے کے لیے ایک کام کرنے والی نوکرانی چاہیے، یا اردو کی زبان میں کہہ دوں کنیز چاہیے۔ میں نے بہار سے ایک ان پڑھ سی کام کرنے والی، سلیقے سے کام کرنے والی، ان کے گھر جاب پہ بھیج دی۔ اب بہت سے لوگ آپ کے یہاں اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ہندی میڈیم سے۔ جو اردو میڈیم اور ہندی میڈیم والے ہوتے ہیں، ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی
انگریزی بولتے ہوئے بڑا ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں. ان کی زبان اس طرح سے فلوئنٹ ہو ہی نہیں پاتی جو کانوینٹ کے انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے بچے ہوتے ہیں. پی ایچ ڈی کر لی مگر انگریزی بولی نہیں جا رہی ہے. لیکن وہ جو گھر میں کام کرنے آئی تھی اس نے, جس نے زندگی میں کبھی اسکول کا, مدرسے کا, کالج کا رخ نہ کیا ہو, مجھے جب 2 سال کے بعد وہی ملی جو ان کے گھر میں ہر وقت بچے, بوڑھے, سب جوان سب انگریزی بولتے تھے, تو اتنی فلوئنٹلی انگلش بول رہی تھی کہ پی ایچ ڈی والا بھی نہیں بول پا رہا تھا. میں نے کہا بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہم نے کہیں ٹیوٹر نہیں رکھا, کہیں ایڈمیشن نہیں کرایا, کہیں پڑھایا نہیں ہے, بلکہ یہ رہتی یہاں ہے کہ انگریزی کے علاوہ کوئی اور زبان بولی نہیں جاتی. پتہ چلا کہ جن کے گھر نوکر بھی ہوتے ہیں اور وہی زبان بولی جاتی ہے تو اسی زبان میں بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا کہ جناب فضا جو حبش سے آئی تھی, توجہ چاہ رہا ہوں, جناب فضا جو حبش سے آئی تھی, انہوں نے 40 برس تک قرآن کی آیتوں کے علاوہ کچھ اور بولا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ فضا جس فاطمہ کے دروازے پہ رہتی تھی وہاں پہ صرف انسان نہیں رہتے تھے, بولتے ہوئے قرآن رہتے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں. اس لیے دیکھتی تھی تو قرآن, بولتی تھی تو قرآن, صبح تو قرآن, شام تو قرآن, رات تو قرآن, سوائے قرآن کے وہاں بولا ہی نہیں جاتا تھا. اور کیونکہ یہ ہر عمل سے قرآن کا تحفظ کرتے تھے تو قرآن نے بھی ہر آیت میں انہی کی حفاظت کی ہے. لوگ یہ تو سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کافر تھے, مگر اگر ابو طالب کافر تھے تو قرآن نے ابو طالب کی تحفظ کی ہے, قرآن نے ابو طالب کی ایمان کی حفاظت کی ہے. لوگوں کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. اگر اپنے ضمیروں کو سعودی تجوری میں گروی نہ رکھا ہو, میں توجہ اور آنکھوں پہ, اچھا پٹی بولے تو آنکھوں پہ مصر کی پٹی نہ رکھی ہو, اور پھر قرآن پڑھو تو سورہ انعام نے ایمان ابو طالب کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فان یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اولئک الذین, وہ لوگ, آتیناہم الکتاب والحکم, جنہیں اللہ نے کتاب عطا کی ہے, نبوت عطا کی ہے, حکمت عطا کی ہے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فان یکفر بها ہؤلاء, سارے مل کر بھی دنیا اس کا, نبی کا انکار کر دے تو نبی کی نبوت پہ کوئی حرف آنے والا نہیں ہے. فان یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین, کیونکہ اللہ نے ہر نبی کے ساتھ ایک ایسا وکیل کیا ہے. ابھی تو میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا ہے. فقط وکلنا بہا قومن لیسوا بہا بکافرین, ہم نے ہر وکیل کے ساتھ, نبی کے ساتھ, جسے نبوت عطا کی ہے, جسے ہم نے حکمت عطا کی ہے, جسے کتاب عطا کی ہے, فَإِن يَكْفِرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, سارے مل کر بھی اس کا انکار کر دے, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, تو ہم نے ان کے انکار کرنے سے نبی کی نبوت پہ کوئی حرف آنے والا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک ایسے وکیل کو کیا ہے لیسوا بہا بکافرین, جو ایک لمحے کے لیے بھی کافروں میں نہیں رہا.
لیسو بہا بے کافرین، جو ایک لمحے کے لیے بھی کافروں میں نہیں رہا، یعنی جو کسی بھی نبی کا وکیل ہوگا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، سورہ انعام میں نہ ہو تو میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ چوراہے پہ پھانسی دے دو، اور اگر ہے تو عقیدتوں کے قبلے کو ٹھیک کرو. میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو. فقط وکلنا بہا قوما لیسو بہا بے کافرین. اللہ نے ہر نبی کے ساتھ، اور میں ذرا سا اور سمیٹ دوں آیت کو، پھر ذرا سا پیچھے سے پڑھتا ہوں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، وہ لوگ، وہ نبی، ہر نبی نہیں، سمیٹ دیا، ہر نبی نہیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، وہ نبی کہ جس کو ہم نے کتاب عطا کی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا میں اور بریف کر رہا ہوں. وہ نبی سارے نبیوں کو تو کتاب عطا نہیں کی، کچھ صحیفے آئے ہیں، ورنہ ان 4 انبیاء کے پاس کتابیں آئی ہیں. حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور سرکار رسالت مآب، ان سب پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں. تو ہم نے ایسے نبی کو جسے کتاب دی ہے اور حکمت دی ہے، اس کے ساتھ ایک ایسے سب ملکیں منع کر دو کہ یہ نبی نہیں ہے، اس کی نبوت پہ کوئی حرف آنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فقط وکلنا بہا، ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسے وکیل کو کیا ہے. لیسو بہا بے کافرین، جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہیں رہا. بہت سے مولانا ایسے ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھاتے ہیں، نکاح بھی پڑھتے ہیں، مجلس بھی پڑھتے ہیں. تو جیسے جیسے مولانا کا انداز بدلا، ان کے نام بدلے. جب نماز پڑھائی تو پیش امام، جب مجلس پڑھی تو خطیب، جب خطبہ دیا تو خطیب، جب تقریر کی تو مقرر، جب نکاح پڑھا تو وکیل. آئے 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 آئے. میں توجہ. بند ہو گیا. کہ نماز پڑھائی تو پیش نماز، پیش امام، خطبہ دیا تو خطیب، نکاح پڑھا تو وکیل. یعنی جب جو مولانا کسی کا نکاح پڑھے گا تو اس کے لیے نہیں کہتے کہ خطیب صاحب نکاح پڑھ رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ آپ کے نکاح کا وکیل کون ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی بڑا عالم ہوتا ہے تو نکاح کو پڑھوانے کی ترجیح اسے دی جاتی ہے جو عالم بڑا ہو. یہاں پہ میں ہوں اور کوئی بزرگ امامے والے مولانا آ جائیں تو آپ کہیں گے یہ مولانا معمم ہیں، امامہ پہن رہے ہیں، نکاح ان سے پڑھوائیے. اور ان کے سامنے اور بڑے مولانا آ جائیں تو کہیں گے نکاح ان سے پڑھوائیے. تو جب بڑا عالم ہوتا ہے تو چھوٹے پر ترجیح دی جاتی ہے. اور نکاح خود بھی عالم اپنے آپ پڑھ سکتا ہے، آپ بھی نکاح پڑھ سکتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ ربیع الاول کے بعد نکاح پہ نکاح کے جاوید آبدی کہہ کے گئے تھے سے ہر ایک نکاح پڑھ رہا ہے. نہیں، آپ اگر صحیح نکاح پڑھنا جانتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو ہی بلائیں، نکاح آپ اپنے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جب عالم کی موجودگی ہو، بڑے عالم کی، تو چھوٹا نہیں پڑتا. اب ایک جملہ کہوں، اگر رسالت مآب کے نکاح کا وقت ہے، رسالت مآب کے ختمی مرتبت کے نکاح کا وقت ہے، اور اس وقت اگر حضرت موسیٰ ہوتے تو کیا یہ جرات کر سکتے تھے کہ نبی کی موجودگی میں
جناب موسیٰ ہمارے نبی کا نکاح پڑھیں، جناب عیسیٰ ہمارے نبی کا نکاح پڑھیں، ایوب و داؤد و ایوب و یعقوب ہمارے نبی کا نکاح پڑھیں، تو ساری دنیا کے مسلمان کہیں گے یہ انبیاء جرت نہیں کر سکتے تھے کہ سید الانبیاء کا نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے۔ تو ایک جملہ کہنے دیجئے، جو کام انبیاء نہ کر سکے محمد نے وہ ابو طالب سے کرایا۔ فقط وکلنا بہا، ہم نے ایسے وکیل کو کیا ہے۔ اجب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ 4 مصرے خود ہی چاہ رہے ہیں، اور نکاح پڑھانے والا وکیل کہتے ہیں 4 مصرے، مگر پورے عشرہ محرم میں 6 اور 4 مصرے پڑھے ہوئے ایک طرف اور یہ 4 مصرے ایک طرف۔ کل عظمت و صفات جسے کردگار دے، تھکے نہیں، میں تھکے ہوئے لوگوں سے بات ہی نہیں کر رہا۔ کل عظمت و صفات جسے کردگار دے، موت و حیات پر بھی جسے اختیار دے، اور ہم نے سنا نہیں کسی کافر کے لال کو ارے بیٹی نبی دے اور خدا ذوالفقار دے۔ جیو فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، ہم نے ہر نبی کے ساتھ جسے کتاب عطا کی ہے اس کے ساتھ ایک ایسے وکیل کو کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں۔ کیسے وکیل کو کیا ہے؟ لیسوا بہا بکافرین، جو ایک لمحے کے لیے بھی کافروں میں نہیں رہا، ایک لمحے کے لیے بھی کافروں میں نہیں رہا۔ جب میں نے تلاش کیا کہ کون تھا، تو جب سرکار رسالت مآب، سرکار ختمی مرتبت کے سر سے باپ کا، دادا کا سایہ اٹھ گیا، تو حضرت ابو طالب نے سارے جوانوں کو بنی ہاشم کے جمع کیا اور کہا جس سے چاہتے ہو کہ تمہاری پرورش کرے، اے ابو طالب، اے محمد، اس کا دامن تھام لو۔ مصطفیٰ نے کسی اور کا دامن نہیں تھاما، وہ کہ جو کنکریاں پھینک دے تو اللہ کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محمد، یہ تو کنکریاں نہیں پھینک رہا، یہ تو ہم ہیں جو کنکریاں پھینک رہے ہیں، یعنی محمد کے ہاتھ کے عمل کو۔ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، محمد کے ہاتھ کے عمل کو اللہ نے کہا یہ نہیں کرتا، یہ ہم کراتے ہیں۔ اور ایک جگہ ہاتھ جب کوئی اس کے خلاف اپنے ہاتھ کا عمل کرتا ہے تو چاہے چچا ہی کیوں نہ ہو، قرآن میں اللہ کہہ دیتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ نہیں، اتنی خاموشی سے تھوڑی، میں تو ریسرچ دے رہا ہوں آپ کو۔ یعنی ایک چچا ابو لہب، ایک چچا ابو طالب، چچا ابو لہب، اس کے لیے قرآن نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ نہیں، میں اور قریب آ رہا ہوں۔ علم یجد کا یتیمم فاوا،
اے میرے محمد جب تو یتیم ہوا تھا ہم نے پرورش کی تھی. علم یجد کا یتیمم فاوا. اے میرے مصطفیٰ میرے حبیب اے میرے پیارے جب تو یتیم ہوا تو تجھے پتا ہے ہم نے پرورش کی. ہم نے کس نے؟ آیت ہے روایت نہیں قرآن میں ہے. اللہ نے کہا میں نے پرورش کی. آپ بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پرورش ہوتی ہی ہاتھوں سے ہے. جھولے جھلانے سے لے کر انگلی پکڑ کے چلانے تک. اب کیسا کافر تھا کہ رسالت کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہا تھا. تو نے پرورش نہیں کی. یہ تو ہم ہیں جس نے پرورش کی. اور ادھر دامن ابو طالب محمد نے تھاما. وہ محمد کے جس کے ہاتھ کے عمل کو اللہ نے کہا کہ میرا عمل یعنی دامن ابو طالب تھموایا. تو اللہ نے ہاتھوں کو کہا اب میں کیا کروں؟ اگر دونوں چچا کافر ہوتے مسلمانوں کے عقیدوں کے مطابق، اگر دونوں چچا کافر ہوتے تو ایک تسنیہ کا صیغہ آتا کہ تمہارے دونوں چچاؤں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تمہارے دونوں چچا کا نظریہ ایک، عقیدہ ایک، اور یہ دونوں چچا میرے محمد کی مخالفت کر رہے ہیں تو دونوں چچاؤں کے ہاتھ ٹوٹ جائے. مگر قرآن پڑھنے والوں سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کرو. چچا ابو طالب بھی چچا ابو لہب بھی ایک کے کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ایک کے کا اس کا ہاتھ میرا ہاتھ. اس کا مطلب ہے کہ ابو لہب کا نظریہ اور تھا، ابو طالب کا نظریہ اور تھا. کیا نظریہ تھا میں بتاؤں. آپ کیوں آئے ہیں اپنا پاکستان ملک چھوڑ کر؟ ہندوستان کو چھوڑ کے کیوں آئے ہیں؟ تو سارے کہیں گے کہ اس لیے کہ وہاں سے بہتر یہاں پہ روزگار کی سہولتیں ہیں، روزگار کے لیے آئے. اور یہاں کا پیسہ ویسے بھی وہاں جاتے 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 پھول کا اتنا موٹا ہو جاتا ہے. اور بیچارے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو لندن امریکہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ 2-3 سال میں اپنے کیسے کیسے پاؤنڈ جوڑ جوڑ کر لاہور، کراچی یا دہلی جاتے ہیں، لکھنؤ، تو 4-5 ہزار پاؤنڈ بجا کے لے گئے اور کیسے کیسے چھٹی لے کر 3 سال میں یہ سرمایہ لے کر وہاں پہ بنایا. 3 لاکھ ہو گئے. انہیں 10 دن میں وہ 3 لاکھ خرچ کرنے ہیں. اب جو وہاں رہنے والا رشتہ دار ہے وہ دیکھ رہا ہے کھٹاکھٹ 10 لاکھ 10 ہزار 20 ہزار. کیا مزہ ہے ان لوگوں کا، کتنا پیسہ ہے ان پہ. اب یہاں پہ انہیں کون بتائے کہ مائنس میں رہ کے بیچارے مائنس ہی مائنس ہے. اور یہاں پہ تو سب سے بڑا لوگ جو شرف سمجھتے ہیں وہ جیب میں سے کریڈٹ کارڈ نکال کے میں اتنا قرضہ لے سکتا ہوں، یعنی جو جتنا بڑا مقروض ہوگا یہاں پہ اتنا ہی بڑا آدمی کہلائے گا. مگر یہ ہے کیونکہ سردی میں رہتے ہیں ماشاءاللہ سے، وہاں دھوپ میں رہتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، تو یہاں کا جب آدمی جاتا ہے تو چہرے پہ ذرا پالش ہوئی رہتی ہے. کیلوین کلائن کا چشمہ پہنے ہوئے، اچھا سا سوٹر پہنے ہوئے، ایک گھڑی پہنے ہوئے، تو لوگ ذرا دیکھ کے امپریس ہو جاتے ہیں. لیکن کیا پتا کہ یہاں پہ کتنی محنت اور مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنی تنگی کے ساتھ یہاں پہ وقت گزارنا پڑتا ہے. لیکن آپ لوگ اگر اصول دیکھیں تو ایک ہوتا ہے مال،
ایک ہوتا ہے جان، ایک ہوتی ہے اولاد، اور سب سے اوپر ہوتا ہے عقیدہ. میں نے تو سارا مسئلہ حل کر دیا ہے. یہ سیڑھیاں ہیں، مال، جان کچھ تک پہنچا دیا، کچھ تک نہیں، اولاد، اور سب سے اوپر عقیدہ. اگر جان پہ وقت پڑی، جان پہ وقت پڑا تو مال قربان، اولاد پہ وقت پڑا تو جان قربان، عقیدے پہ وقت پڑا تو اولاد قربان. ہائے 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 ہائے، میں توجہ توجہ توجہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مسئلہ تو حل کر دیا نا میں نے. اب کچھ تک پہنچ گئی، کچھ تک نہیں. تو میں ایک ایک بچے کے پاکیزہ دل و ذہن میں اپنی بات ڈالنا چاہتا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں، مال، جان، مال، جان، اولاد، عقیدہ. جان پر اما کڈنیاں فیل ہو گئیں، ساری زندگی کی کمائی یہ 2 کروڑ روپیہ تھی اور وہی خرچ ہو رہا ہے. اما کر دو، پھر صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ، تو پھر کماؤ گے پیسہ. جان پہ وقت پڑا، مال قربان. اولاد پہ بابر جیسا بادشاہ مغل جب ہمایوں بیمار ہوا تو اس کے لیے کہا کہ سب سے قیمتی شے دو. کسی نے کہا کوہ نور دیجئے. بولے نہیں، جب سب سے قیمتی شے کی بات آئی ہے تو کوہ نور سے بھی زیادہ قیمتی میرے پاس ایک اور چیز ہے. تو سارے مولویوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہ میری جان ہے. تو ہمایوں کو لٹا کر 7 چکر لگائے. ہمایوں صحت یاب ہو گیا اور بابر اسی وقت بیمار ہو کے چند دنوں میں مر گیا. یہ تھا. تو اپنی جان بابر نے بیٹے کے لیے دے دی. تو جان، اپنی جان اولاد کے لیے دیتے ہیں اور عقیدے کے لیے بیٹے دے دیتے ہیں. بات بھتیجوں کی نہیں ہو رہی، عقیدوں کی ہو رہی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ 3.25 سال تک شیب ابو طالب میں حضرت ابو طالب اپنے بیٹوں کو اسی لیے محمد کے بستر پر لٹاتے رہے کہ کسی بھی صورت سے کافر آ کر محمد کو قتل کرنا اگر رات میں چاہے تو یہ سمجھ کے کہ یہ محمد کا بستر ہے، میرا جعفر قتل ہو جائے، میرا علی قتل ہو جائے، میرا طالب قتل ہو جائے، مگر میرا محمد بچ جائے. یعنی محمد بھتیجا تھا، علی بیٹا تھا، علی بیٹا تھا، جعفر بیٹا تھا، مگر ابو طالب نے پورے 1000 دن تک اپنے بیٹوں کے بستر پر محمد کو اور محمد کے بیٹے کو بستر پر لگا کر دنیا والوں کو یہی بتایا تھا کہ دیکھ لو دنیا والوں، مال پہ وقت ہے تو جان، اور جان پہ وقت ہے تو مال، اور اولاد پہ وقت ہے تو جان. مگر میں نے اپنی جان کے پیاروں کو، بیٹوں کو محمد کے بستر پر لٹا کے یہ بتایا دنیا میں کوئی بھی آدمی اپنے بیٹوں کو اپنے بھتیجے کے اوپر قربان نہیں کرتا. مگر اندھے لوگوں، اب تو سمجھ لو کہ محمد میرا بھتیجا نہیں ہے، عقیدہ ہے. اے محمد، ہم نے ایسے وکیل کو ساتھ کیا ہے، لیسو بہاب کافری، جو ایک لمحے کے لیے بھی کافروں میں نہیں رہا. یہ کون تھا جو کافروں میں نہیں رہا؟ سارے کافر مل
چل کر ابو طالب کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں کہ ابو طالب تمہارا جو یہ بھتیجا ہمارے 360 خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ ہے کیا؟ سوال کیا ایسے کافروں نے ابو طالب سے. ابو طالب نے کافروں سے، آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں جواب ایسے دوں گا، مگر کیا کروں، شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ ابو طالب نے کافروں سے منہ پھیرا اور محمد کی جبین کو چوما اور پھر کہا اس کو پوچھ رہے ہو تو سنو، حکیم رشید عادل غیر طائشین یعلی الہن لیسا عنہ بغافل فأیدہ رب العباد بنصر وظہرات دینا حقہ غیر بباطل. اس کو پوچھ رہے ہو تو میں ذرا سا سوال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو سامنے جواب دوں گا، مگر حاشیے پہ لکھا ان شعروں کے کہ ابو طالب نے کافروں سے منہ پھیرا اور ابو طالب نے محمد کی جبین کو چوما. اس کا مطلب ابو طالب بتانا ہی یہ چاہتے ہیں کہ ابو طالب کافروں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے. یہ تو حکیم ہے، میرا محمد حکیم ہے. حکیم 25 سال کی عمر میں رسول کی شادی، 40 سال کی عمر میں پہلی آیت قلب مصطفیٰ پہ تنزیل ہوئی، 15 برس کا گیپ شادی میں اور آیتوں کے نزول میں. یہ قصیدہ لامیہ نبی کی شادی کے پہلے کا ہے، یعنی تقریباً قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے سے 20 سال پہلے ابو طالب نے محمد کو کہا یہ تو حکیم ہے. اللہ نے کہا ہے ابو طالب تو نے میرے پیارے حبیب کو حکیم کا خطاب دیا ہے. مجھے یہ خطاب اتنا پسند ہے کہ میں اسی خطاب کو سورہ جمعہ کے سینے میں رکھ کر جگہ دوں گا اور ہر 8ویں دن ان بھولنے والے مسلمانوں کو سورہ جمعہ کے ذریعے سے یاد دلاتا رہوں گا کہ محمد کو تو مانتے ہو، مگر یہ بھی بتاؤ کہ سب سے پہلے حکیم کس نے کہا؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے میرے محمد میں کیا کروں؟ ابو طالب کا احسان یوں بھی نہیں اتار سکتا کیونکہ تجھے حکیم ابو طالب نے پہلے کہا، قرآن نے بعد میں کہا. حکیم تو حکیم ہے، رشید یہ رشید ہے، عادل. ابھی تو کسی کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی نہیں بیان کیا، ابھی تو محمد رسول اللہ بتایا ہی نہیں ہے، ابھی تو نبی خاموش ہیں. 20 سال کا پیریڈ ہے اعلان نبوت کا، اور ابھی 20 سال پہلے ابو طالب کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ حکیم ہے، رشید ہے، عادل ہے، عدل کرنے والا. اب میں کیا کروں؟ یہ عدل ایسی چیز ہے جو ہمارے یہاں کوئی اختلاف کی بات نہیں، مگر ریسرچ دے رہا ہوں. جو ہمارے یہاں اصول دین
توحید تھک کے نہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. سارے لوگ جانتے ہیں نا ماشاءاللہ. میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں جہاں اپنے بچوں کو بتانا ہوتا ہے بہت سلو، بہت آہستہ. حکیم قرآن نے کہا اور ہمارے اصول دین میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، سب کو یاد ہے نا. پھر توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. جو 5 کے ماننے والے ہیں ان کے اصول بھی 5 ہیں. اور جو 3 کے ماننے والے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، میں تو مذہب کی بات کر رہا ہوں، ان کے یہاں اصول دین پوچھئے گا توحید اور ایک دم سے نبوت، قیامت. سارے جانتے ہیں ماشاءاللہ. مجلسوں کا صدقہ یہی ہے، توحید اور توحید کے بعد نبوت اور پھر قیامت. یعنی توحید، نبوت، قیامت. اور جو 5 والے ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یعنی یہاں نبوت کے ساتھ امامت ہے اور امامت کے ساتھ عدل ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی جہاں امامت نہیں ہے، میں نے تو نہیں نکالا نا، جہاں امامت نہیں ہے وہاں عدل بھی نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ جہاں عدل ہوگا وہاں امامت ہوگی. اب اور آگے بڑھوں، جہاں عدل کی جس طرح دن کی مخالف رات، رات کا مخالف دن، اسی طرح عدل کا مخالف ظلم. تو جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی. جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کے پہلے 3 خلفاء اس دنیا سے چلے گئے اور چوتھے خلیفہ کا وقت آیا منبر رسول پہ بیٹھنے کا، تو وہ ایک دوسرے کے احترام میں یہاں بیٹھتے تھے نبی. تو جو پہلے بیٹھے وہ یہاں، ان کے احترام میں جو دوسرے بیٹھے وہ یہاں، جو تیسرے بیٹھے وہ یہاں. اب یہ سمجھ رہے تھے کہ علی ابو تراب ہے تو تراب پہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، مگر آسمان کی نگاہوں نے بے اختیار دیکھا، قدوسین نے سانسیں روک لی، جبرائیل ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہا، میکائیل دربار بن کے کھڑا رہا، اسرافیل سنسنات کرتے سلام کرتا رہا کہ ایک مرتبہ شہنشاہ ولایت، یا یوں کہوں ولایت کی سلطنت کا سلطان اعظم صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر یہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بیٹھتے تو یہاں سے فاصلہ، یہاں بیٹھتے تو فاصلہ، یہاں بیٹھتے تو فاصلہ. پھر اذان میں بلا فصل پڑھنے کو نہ ملتا. اس لیے یہ مجلس ہے، ٹھہرے اس لیے یہ مجلس
ایک اعلان ہوتا ہے، اعلان حق ہوتا ہے. منبر پہ ہم اعلان حق کہتے ہیں کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، مائک کھلے ہوئے ہیں، آؤ حق جا کر سمجھو، سمجھاؤ، پڑھو، پڑھاؤ. اس لیے کہ 4 مصرے آواز دے رہے ہیں کہ علی کے علی کے ٹھہرے 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 ٹھہرے، علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے، جیا نہ جیا. ابھی بھی وقت ہے، مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا. اور پھر منبر پر بیٹھ کر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جیو. بسم اللہ جی بسم اللہ. تسی بھی کمی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ماشاء اللہ. مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ بریڈ فورڈ میں مجلس ہو رہی ہے یا کربلا گاہ میں شاہ یا نثار حویلی میں مجلس ہو رہی ہے. لگ رہا ہے لاہور کے کسی بہت بڑے امام بارگاہ میں ماشاءاللہ جو آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں. عزیزان محترم کہ یہاں پر اگر بیٹھ جاتے تو فاصلہ ہو جاتا نا. لوگ یہ سمجھے تھے کہ ہم نے محمد کی جگہ سے ہٹا دیا، اصل تو یہ ہے بیٹھے ہی کوئی نہیں علی کے علاوہ. میں توجہ تھا، بیٹھے ہی کوئی نہیں علی کے علاوہ. اور پھر بیٹھ کر کل کی تقریر یا کل یا پرسوں میں نے کہا تھا، یاد ہے کہ بڑا گھبراتا تھا کہ سب کچھ کہو کچھ بھی مت کہو. نبی نے بتایا کہ کل اسے علم دوں گا جو مات ہوگا. سب کچھ کہا کچھ بھی نہیں کہا.
اور یہاں علی کے سامنے بھی مکس مجمع تھا. منبر پہ بیٹھ کر جو خطبہ دیا اس کا پہلا جملہ الحمد للہ علی احسان قد رجع الحق علی مکانے. ساری تعریفیں اس اللہ کی ہے، اس کا احسان ہے میرے اوپر. کیوں کہ قد رجع الحق علی مکانے، بس حق کو وہیں رکھ دیا، وہیں بیٹھا دیا، وہیں رکھا جو اس کا مقام ہے. پتا چلا جو یہاں ہے وہ حق ہے، آگے کیا کہوں. بتا دیا کہ جو حق ہے وہ حق کی جگہ ہے، اور جہاں عدل ہوتا ہے، گفتگو یہاں سے چلی تھی، وہاں امامت ہوتی ہے. اب مجھے جب آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ اور کہنے دیجئے. اذان سنیے گا تو اذان میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کچھ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اور آگے آیت، آگے اذان اور بڑھی، پھر کہا حی علی خیر العمل. لیکن کچھ اذانوں میں محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی خیر العمل نہیں. یا اللہ یہ حی علی خیر العمل کے معنی کیا ہے؟ آؤ عمل خیر کی طرف. کاہے کے لیے بلا رہے ہو؟ نماز پڑھنے کے لیے. اذان اناؤنسمنٹ ہے نماز پڑھنے کا، تو نماز پڑھنے کے لیے بلا رہے ہو. کہنا کیا چاہیے؟ آؤ عمل خیر کی طرف. تو کیا نماز عمل خیر نہیں؟ کیا سجدہ عمل خیر نہیں؟ کیا رکوع عمل خیر نہیں؟ کیا قیام و قعود عمل خیر نہیں؟ کیا سب ہے؟ تو پھر کہتے کیوں نہیں؟ کیا کہہ بھی دیں تو دل سے نکلتا ہی نہیں، کیونکہ حی علی خیر العمل ندا ہے اس غدیر کے منبر کی جو نبی نے علی کے لیے پکاری تھی. کہیں کہہ دیں تو، کہیں کہہ دیں تو یہ مسجدوں کے صحن غدیر کا میدان نہ بن جائے. حکیم ہے، یہ رشید ہے، یہ عادل ہے. اب میں کیا کروں؟ سوچا تھا ذرا سی تمہید حضرت ابو طالب پہ پڑھ کر پھر آؤں گا، مگر پیاسے آپ بھی رہ جاتے اور میں بھی. اگر پوری مجلس شان ابو طالب میں نہ ہوتی، کہیں میں بھی قبر میں حساب نہ دیتا، کہیں آپ کا دامن بھی نہ پکڑا جاتا کہ محسن کو بھول کر جب احسان فراموش نہیں ہے تو تقریر کیوں نہیں کی. اب میں کیا کروں کہ حکیم کہا، رشید کہا، عادل کہا، اور ایک جملہ تو ایسی تھوڑی ابو طالب. ابو طالب کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے. اچھا پھر آپ نے 4 مصرے مربوط کرا دیے اور میری تقریر سے مربوط ہو گئے تو میں کیا کروں. لیکن ادب کے لکھنؤ کا لکھنوی ساغر لکھنوی نے 4 مصرے بڑے ادیب اور ادب کے سمندر سے موتی نکال کر آپ کو پیش کیے کہ شاعر تھے، مقرر تھے، نبی سے پہلے تھی اور زبان عربی سے پہلے. میں ہندوستان میں جو مجلس پڑھتا ہوں بہت فاسٹ، جیسے یہاں پڑھ رہا ہوں نا، بہت تیز، لیکن بچوں کی وجہ سے تھوڑا سا دھیما، ورنہ تو یہ شعر پڑھتا تو ایسے جیسے بجلی کی چمک. شاعر تھے، مقرر تھے، نبی سے پہلے
تھی اور زبانیں عربی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے. آپ نے جو 4 مصرے سنے ہیں وہ جو سننے کا حق ہے. میں نے تو نہیں معلوم کہ میں نے پڑھنے کا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں، لیکن آپ نے سننے کا شاعر تھے، مقرر تھے، نبی سے پہلے تھی اور زبانیں عربی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے. جو اب دیکھیں کہ جس کا لال بولے، کیا جملہ نکلا ہے. کبھی کبھی ممبر سے فقرہ نکلتا ہے، مجھے خود مزہ آتا ہے. جس کا ابو طالب ایسے ہی نہیں ہے، جس کا لال بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے. اور جو الفاظ، جو لفظ اپنے شعروں میں حضرت ابو طالب نے رکھے ہیں، خدا کی قسم وہ کوئی انتخاب کر ہی نہیں سکتا. کیا شعر رکھے ہیں. یہ عادل ہے، یہ رشید ہے، یہ حکیم ہے، اور یہ طیش میں آنے والا نہیں ہے. اگر عربی کا شوق ہے تو کسی عربی داں سے پوچھنا کہ غصہ جو ہوتا ہے نا آدمی کو، غصہ، کرودھ، اینگر، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایسے لکھیے غصہ اور پھر 2 شاخیں بنائیے. ادھر غصے کی پہلی قسم ہے جلال، بڑا جلالی سید ہے. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی سید کے ساتھ لگاؤ بڑا تیشی سید ہے، بڑے جلالی پیر ہیں. تو ایک ہے جلال، اور ادھر گھما کے لکھ رہا ہوں تیش. غصے کی پاکیزہ اور بہترین قسم کا نام ہے جلال، اور غصے کی بدترین قسم کا نام ہے تیش. اب فرق کیا ہے تیش میں اور جلال میں؟ جلال ہمیشہ باطل پہ آتا ہے. بھائی سننے والے کمال کے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ، سلامت رہیں. کہ جلال ہمیشہ باطل پہ آتا ہے، تیش ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے. اتنی خاموشی سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے واہ واہ کر دیا اور میں چلا جاؤں گا. پھر ذرا سا قریب آ رہا ہوں. تیش ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے، جلال ہمیشہ باطل پہ آتا ہے. اب بڑی ممبر پہ مولا کی اور محمد کے تابوت کو حاضر و ناظر کر کے کہہ رہا ہوں کہ 14 معصومین میں سے کسی ایک معصوم کی زندگی کے 1000ویں حصے میں سے بھی کہیں پر کسی لمحے اگر تیش دکھا دو تو ایمان بدل دوں گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ تیش ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق کدھر ہے باطل کہاں ہے،
وہ تو یہی دیکھتا ہے کہ کمزوری کدھر ہے، اور یہ سمجھتا ہے جیسے گاؤں دیہاتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، یہاں کا مجھے نہیں پتا اتنا، لیکن گاؤں دیہاتوں میں جو لڑائی ہوتی ہے ہمارے ملکوں میں کہ اس کے نان کے اتنے ہیں، اس کے سالے اتنے ہیں، اس کے بہنوں اتنے ہیں، اور وہ تعداد دیکھ کے کریں وہ اس سے مت لڑنا، یہ بڑا مارے گا. اور بڑے لڑنے والے ہیں یہ آپ کے گاؤں کے کلہ وال سیدہ، وہ یہ بڑے لڑاکو ہیں، تو بیچارہ ویسی سلام کر کے نکل جائے گا. لیکن پاور دیکھ رہے ہیں نا صاحب تیش، اب وہ جو یہاں سے سلام کر کے نکل رہا ہے، 4 بھائی اس کے بھی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اگلے گاؤں میں گیا، کمزور سا بیچارہ ایک دکاندار، کسی 2 روپے پہ جھگڑا ہوا، ایک تماچا مارا. وہاں تو بالکل کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی، یہاں کمزور پہ مار رہا ہے. کیا بیچارہ تیش والا ہے نا، ہمیشہ کمزوری دیکھتا ہے کہ کمزور کہاں ہے. اور جو جلال والا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ادھر طاقت کتنی ہے، ادھر قوت کتنی ہے، ادھر ہمت کتنی ہے، وہ بہادر کتنا ہے. اب بھی بیٹھے ہو، یعنی تیش والے طاقت کو دیکھتے ہیں، اور جو جلال والا ہوتا ہے وہ باطل کو دیکھتا ہے کہ باطل کدھر ہے. ایک میں نے جنگ پڑھی کہ خندق کھدی ہوئی ہے، بہت بڑا عرب کا سورما اپنے بڑے اونچے سے گھوڑے کو دوڑا کر خندق کو عبور کر کر خیمہ رسول میں اپنا نیزہ مار کر کہتا ہے آؤ مجھے قتل کرو اور بن جاؤ غازی، بھیجو مجھے جہنم میں، آؤ میں تمہیں قتل کروں، آؤ. جنت میں جانا چاہتے ہو، للکار للکار کے. اگر جنت کی تمنا تھی تو اب لڑتے. خدا کی قسم، مولا کے ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ممبر پہ میں بھی اعلان کر کے جاتا، وہ جو کمزور تھا مگر عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں آیا، لڑا، مر گیا، قتل ہوا، شہید ہوا، جنتی تھا. جنت کا اعلان قیامت تک اس کے لیے ہوتا رہتا، مگر کیونکہ صاحبان تیش موجود تھے اس لیے بغیر کسی لڑے ہوئے کہہ رہے اس کے مقابلے میں مت جانا، یہ تو اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہے، اس کے مقابلے میں مت جانا، یہ تو 70 آدمیوں سے اکیلے لڑ سکتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کے خیمے میں، نبی کی موجودگی میں اصحاب رسول کیا کر رہے ہیں کہ عمر ابن عبد ود بڑا بہادر ہے، اس کا کاٹ یوں ہے، اس کی مار یوں ہے، یہ تلوار یوں چلاتا ہے، یہ اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتا ہے، یہ 70 آدمی سے اٹھا لیتا ہے. عمر ابن عبد ود ہے کیا؟ کل کفر. تو اے مسلمانوں غیرت کرو، نبی کے خیمے میں نبی کے صحابی اگر کل کفر کی شجاعت کی باتیں کریں تو کچھ نہیں ہوتا. میں مجلس میں کل ایمان کی بات کروں تو چہرہ اتر جاتا. اب کہتے ہیں لوگ کہ تم صرف علی کی باتیں کرتے ہو، میں سب کی کرتا ہوں. جس نے قرآن میں جیسے ہی لکھا، جب اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خیمے پہ نیزہ مار کے کہتا ہے آؤ بھیجو جنت میں، آؤ جنت میں جانا چاہتے ہو، لاؤ میں بھیجوں. خدا کی قسم جیسے یہ سنا بس دعائیں چاہوں گا. بے اختیار جس نے کبھی راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بد دعا نہ دی. اچھا، جب ادب کا جملہ آپ پسند ہی کرتے ہو تو ایک جملہ آ رہا ہے، رحمت کبریا جلال خدا بن کے کھڑا ہو گیا.
رحمت کبریا جلال خدا بن کے کھڑا ہو گیا اور آواز دی من لے حاضل کلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ یا رسول اللہ اوجڑیاں ڈالنے والے کو کبھی نہیں کہا، یا سرکار رسالت مآب راستے میں کانٹے بچھانے والے، پتھر پھینکنے والے، شاعر و شاعر کہنے والوں کو کچھ نہیں کہا، آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کیا رہا ہے میرے دروازے پہ؟ آؤ میں جنت میں بھیجوں، آؤ جنت میں جانے والوں میں بھیجوں۔ میں نے تو کتنی مرتبہ علی کی جبین چوم کے مسلمانوں کے درمیان میں کہا ہے، یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ میرے دروازے پہ کہہ رہا ہے میں بھیجوں، یہ حق تو علی کا ہے، جو بھی علی کا حق لے جو صاحبان تیش تھے وہ طاقت کو دیکھ رہے تھے، یوں بہادر یوں لڑتا ہے، یوں اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتا ہے، لیکن جو صاحب جلال تھا، جو ذوالشیرہ میں اٹھا وہ خندق میں اٹھا۔ جیو جیو جو ذوالشیرہ میں اٹھا وہی خندق میں اٹھ کے کہتا ہے انا لہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کے لیے تو اکیلا میں کافی ہوں۔ کہیں پر اگر علی کے لیے دکھا دیں کہ علی نے بھی کہا وہ بڑا بہادر ہے، نہیں کہ اس کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ علی کی بات کرتے ہو، قرآن نے دوسروں کی بھی تو بات کی ہے۔ میں نے کہا جو بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا زاغت الابصار وہ بلغت القلوب قرآن ہے، میرا بیان نہیں۔ جب اس نے چیلنج کیا تو یا تو مجھ سے کہو قرآن پڑھنا چھوڑ دوں، اور جب قرآن پڑھ رہا ہوں تو بتایا بیان کر رہا ہوں زاغت الابصار۔ جب اس نے نیزہ تان کے کہا آؤ تو کہتے ہیں مسلمانوں کی زاغت الابصار نگاہیں پتھرا گئیں، بلغت القلوب دل جیسے سینے کے پنجرے کو توڑ کر منہ میں آگے ہوں، اور سر پر طائر بیٹھے ہوں، ہلا دیں تو اڑ جائیں۔ ابھی میں نے زندگی میں کہیں یہ جملہ نہیں پڑھا، سہمے اور سسکے ہوئے صحابیوں کی ڈھارس بن کر علی اٹھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ سہمے اور سسکتے ہوئے صحابیوں کی ڈھارس بن کر
ابو طالب کا بیٹا اٹھا. اٹھنے کے بعد کا انا لہو یا رسول اللہ، اس کے لیے اکیلا میں کافی ہوں. آج آپ کا امتحان ہے، بہت بڑی ریسرچ دے رہا ہوں. یہ مجلس نہیں ہے، تھیسس لکھی جا سکتی ہے اس پہ جو اب میں جملہ دے رہا ہوں، اور یہاں سے ہی کل انشاءاللہ مجلس کا آغاز یہاں سے شروع ہوگا، گفتگو آگے بڑھے گی. انا لہو یا رسول اللہ، میں اکیلا کافی ہوں. اور وہاں سنا کتنی بار ہوگا مگر یہ میری ریسرچ ہے، اپنے ہاتھوں سے ولایتی سر پر نبوتی امامہ باندھا. راستے میں پڑے ہوئے سنگریزوں پر، سنگ خارا پر جہاں شاہ نجف کے قدم پڑتے گئے وہ در نجف بن کر علی کی ولایت کا اقرار کرتے گئے. آج نبی نے کہا جو بھی مجھے علی کی فتح کی خبر سنائے گا جنت اس پہ واجب ہو جائے گی. دیکھو آپ نے یہ ریسرچ ہے، یہ ایسی پڑھ کے گزرنے والی نہیں ہے کہ آپ نے کتنی مرتبہ خندق سنی ہوگی اور یہ حدیث سنی ہوگی، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ اس سے ماشاءاللہ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ جو بھی علی کی، میں پڑھ کے گزر جاؤں تو ایسی بات نکل جائے گی مگر یہاں رک کر بتانا چاہتا ہوں، علی کی جنگ کی فتح کی خبر مجھے سنائے گا، اس پہ کیا ہوگی؟ جنت واجب ہو جائے گی. کچھ اپنے کچھ اپرائے، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں صاحب ان کے یہاں مجلسوں میں بیانی کیا ہوتا ہے، جنگ ہی جنگ، تلوار ہی تلوار، بہادری بہادری. کوئی اور بہادر ہوتا تو اس کی بات بھی کرتے نا. اور آگے کچھ لوگ اور آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جنت بانٹ کے چلے جاتے ہیں. اب بھائی جس پہ جو ہوتا ہے وہی تو بانٹتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. کہا کیا؟ نبی نے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے کوئی بھی منکر نہیں ہے. غدیر کی حدیثوں سے تو منکر ہیں مگر اس کا کوئی منکر نہیں ہے کہ جو بھی علی کی شجاعت کی خبر مجھے دے گا، جنگ کی فتح کی، اس پہ جنت واجب. یہاں ٹھہر کے ذرا ریسرچ کرو، جنت کیوں واجب؟ کہ علی کی فتح کی خبر جو بھی آ کے سنائے گا، یعنی جو آ کے سنائے گا وہ آ کے یہی تو بتائے گا نا علی نے یوں تلوار اٹھائی، یوں تلوار چلائی، یوں تلوار وار کیا، یوں وار کیا، ایسے قتل کیا، ایسے اترے، ایسے چلے، ایسے بڑھے، ایسے تکبیر. یہی تو جنگ کا واقعہ ہے. اس کا مطلب ہے کہا کیا کہ جو بھی سنائے گا جنت واجب. پتہ چلا کہ یہ علی کی جنگیں صرف شجاعت کی بات نہیں ہوتی، جو بھی سنتا ہے یا سناتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. کل گفتگو یہاں سے ہی ہوگی انشاءاللہ. علی کے کتنے ہی فضائل پڑھتا رہوں، مر جاؤں علی علی کرتے کرتے، مگر مرنے کے بعد بھی علی سے کہاں دامن چھوٹے گا. قبر میں بھی آنکھ کھولیں گے تو علی نظر آئیں گے. اور علی کے فضائل پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ تو حلالی جان سکتا ہے.
لیکن آج کی رات علی کا علی پوتا، جس کا نام لیا بھی نہیں، اور کون سی آنکھ ہے جس میں آنسو نہیں ہے، ایک جملہ کہوں کہ علی کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ عباس ہے، اور حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ اکبر ہے. اور اتنا حسین ہے شہزادہ علی اکبر، تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنے حسین ہیں حضرت علی اکبر، شہزادہ علی اکبر اتنا حسین ہے کہ جب مدینے کے بازار سے گزرتا ہے تو دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں آؤ دیکھو اپنی دکانیں بند کر دو، کیونکہ صورت و سیرت میں وہ آ رہا ہے جو بالکل ہمارے نبی جیسا ہے. تو جب غیروں کی نگاہ میں اکبر اتنا حسین تھا تو اس پھوپھی زینب کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا کہ جس نے پالا ہوگا. ماں لیلا کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا جس نے اپنے سینے سے لگایا ہوگا اکبر. جب 13 محرم کو لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ نیزے پہ چڑھ کر 18 برس کا لیلا کا 14ویں کا چاند پہنچا ہے تو کوفے کی عورتوں نے حلقہ بنا کے کہا بیبیوں ہم دعا کریں تم آمین کہنا. اس بیبیوں نے معلوم ہے کوفے کی کیا دعا کی، دامن اٹھا کے کہا جس کا یہ 14ویں کا چاند جوان کربلا میں ذبح کیا گیا ہو، دعا کرو کہ اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو. لیلا سے رہا نہیں گیا، ماتم کر کے کہا اے کوفے کی بیبیوں سب دعا مانگنا مگر یہ دعا نہ مانگنا میرا لال ذبح ہوتا رہا. لیلا دیکھتی رہی. ہاں عزادارو کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، زیادہ تر ماشاءاللہ کربلا کی زیارت کر کے مومنین آئے ہوئے ہوں گے، اور جو نہیں گئے مولا سارے عزادار تو ہیں، انہیں زوار بنا کے دنیا سے اٹھانا. جہاں پر جناب امام حسین کا روضہ ہے، اندر گنج شہیدہ ہیں، فہرست ہے. میں نے کل کہا تھا نہ اون و محمد کے نام ہے اس میں اور نہ حضرت علی اکبر کا نام ہے. میں پورے کربلا میں گھوما، میں نے کہا شہزادہ علی اکبر کا روزہ کہاں ہے؟ تو کربلا کے بن میں آج بھی کہیں مجھے شہزادے علی اکبر کا روزہ نہیں ملا. میں نے ایک عالم دین سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ فاطمہ زہرا کا پوتا، کیونکہ وہ جب دنیا سے گئی وہ بھی 18 سال کی تھی، اکبر جب گیا تو وہ بھی 18 سال کا تھا، مجھے بتاؤ کہ آج میرے شہزادے اکبر کی تربت کہاں ہے؟ عزاداروں تو عالم دین نے میرا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے مجھے حسین کی زری کے قریب لے کے گیا. میں نے کہا پتہ نہیں مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. مجھ سے کہا جاوید آردی ذرا اتنا بتاؤ کہ کہاں کہاں تم نے زیارتیں کی ہیں. میں نے کہا میں نے امام رضا کے دربار میں بھی حاضری دی ہے، میں نے نجف کے شہنشاہ کے گھر بھی حاضری دی ہے، میں نے ساری زیارتیں کی ہیں. کہا بتاؤ ذرا غور سے دیکھو امام حسین جیسی تربت کسی اور کی بھی ہے؟ میں نے غور سے جالی میں دیکھا تو میں نے کہا نہیں یہ عجب انداز کی ہے. کہا کیا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک تربت کے برابر میں قدموں کی طرف ایک دوسری تربت ہے. کہا اب بھی نہیں سمجھا؟ میں کہا نہیں سمجھا کہ حسین کو اکبر اتنا پیارا تھا
کہ مرنے کے بعد آج بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ہائے اکبر، حسین تجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میری ماں، میری بہنیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مجلسوں میں آئی ہیں، جو بھائی آئے ہیں، اکبر کے صدقے میں ان کی جوانی کے دن دیکھنا نصیب ہو ان کے والدین کو۔ عزاداروں، مگر سنو گے، لو میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، نہ تم میں سننے کی سکت، نہ مجھ میں پڑھنے کی، مختصر، مگر یہ ذمہ داری کہ پتھر دل بھی ہوگا تو پگھل جائے گا۔ جب قاسم دولہ کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، اون و محمد جیسے بھانجے جنگل میں حسین کا ساتھ چھوڑ کر ابو تراب کے صدقے کی تراب پر اپنا مسکن آخر بنا چکے، تو اب دو جوان ساتھ میں رہ گئے، ایک عباس اور ایک اکبر۔ جب اذن جنگ لے کر، پانی کی اجازت لے کر، عباس بھی کٹے ہوئے شانوں سے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر اپنے کٹے ہاتھوں سے داستان وفا لکھ چکے، تو ایک اکیلی قربانی باقی رہ گئی جس کا نام اکبر تھا۔ سراپا اطاعت بنا ہوا 18 برس کا جوان اکبر بابا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے، بابا اب تو جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ کہ میرے لال، تجھے تیری پھوپھی زینب نے پالا ہے، اس سے اجازت لے۔ دوڑے ہوئے اکبر پھوپھی کے پاس پہنچے، پھوپھی نے کہا، بیٹا تجھے تو تیری ماں نے پالا ہے، لیلا سے اجازت لے، اس کا بیٹا ہے۔ لیلا کے پاس پہنچے، کہا میں شہزادی زینب کے ہوتے ہوئے، ارے ثانیہ زہرا کے ہوتے ہوئے میں کون ہوتی ہوں جو اجازت دے؟ عزادارو، ثانیہ زہرا کے پاس پہنچے، جناب زینب نے کہا جاؤ اپنے بابا سے اجازت لو۔ جب بابا حسین کے پاس پہنچے، اجازت نہیں ملی، تو ایک مرتبہ اپنا چھوٹا سا ماما حسین کے سر پہ، حسین کے قدموں پہ رکھ کے کہا، بابا تمہیں میری دادی مظلومہ صابرہ کا واسطہ مرنے کی اجازت دے دو۔ ماں کا نام سنا، آواز دی، جا میرے لال تقدم ولدی۔ عزادارو، علی اکبر نے اجازت لی۔ جناب امام حسین پیچھے پیچھے کمر پکڑے ہوئے چلے، آواز دی، اکبر بڑی نماز شب میں دعائیں مانگ مانگ کے مانگا تھا۔ اکبر نے گھوڑے کو روک دیا اور پوچھا کہ بابا اتنا بتا دیجئے، کیا جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو نہ جاؤں؟ کہا میرے لال ابھی نہ تیری شادی ہوئی ہے، نہ تیرے کوئی بیٹا ہے، کاش تیرے بھی اکبر جیسا چاند ہوتا، تب پتہ چلتا کہ جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ کیوں روتے ہو؟ آؤ مجلسوں میں پوچھو، آؤ مجلسوں کا موضوع دیکھو کہ کیوں روتے ہیں۔ ذرا سے سخت مصائب اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اکبر جب چلے تو بوڑھے باپ نے ایک جملہ کہا، میرے لال پلٹ پلٹ کے شکل دکھاتا رہنا، کیونکہ جب مجھے کبھی نانا یاد آتے تھے نا، میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا اکبر۔ جا میرے لال۔ جناب علی اکبر میدان میں گئے، حسین ٹیلہ زینبیہ پر خیمے کے دروازے پر زہرا کے ساتھ چکی چلانے والی فضا، جزاک اللہ جل، بڑے اطمینان سے، لیکن رونے میں کوئی بخل نہ کرنا، لیلا کے بیٹے کا ماتم ہے۔
بڑے اطمینان سے خیمے کے دروازے پر فضا، خیمے کے اندر مصلے پر، ایک مصلے پر علی کی بیٹی زینب، برابر کے مصلے پر لیلا۔ لیلا کی نگاہ شہزادی زینب پر ہے، شہزادی زینب کی نگاہ سفید بالوں والی کمر کو جھکائے ہوئے جو ماں کی کنیز فضا ہے اس پر ہے۔ فضا کی نگاہ تنہا کھڑے ہوئے میرے سید، میرے پیاسے سردار حسین پہ ہے، حسین کی نگاہ اکبر پہ ہے۔ اکبر جب حملہ کر کے کائی پہ جمی ہوئی پانی کی طرح جب ہٹا دیتے ہیں تو حسین سر کو سجدے میں جھکا دیتے ہیں۔ سجدہ شکر میں جب سر جھکا، فضا نے سر کو جھکا لیا۔ فضا کو دیکھ کر شہزادی زینب نے، شہزادی زینب کو دیکھ کر ماں لیلا نے، سجدوں کا مسلسل سلسلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ جانے ماں کے دل میں کیا تمنا پیدا ہوئی کہ سر کو سجدے سے اٹھایا، دامن طلب اٹھا کے کہا میں تیرے کنیز فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی کی کنیز لیلا ہوں، میرا لال میدان میں گیا ہے۔ تو نے تو یعقوب کو یوسف سے ملا دیا تھا نا، ایک مرتبہ مجھے میرے اکبر کی چہرے کی زیارت اور کرا دے۔ اکبر نے بڑے سورما کو قتل کیا، سر پر گھوڑا بڑھاتے ہوئے ماں کو سلام کیا، بابا کے پاس آئے تو ایک جملہ کہا، بابا کیا کروں جب زور سے گھوڑا دوڑاتا ہوں اور حملہ کرتا ہوں تو پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا کلیجہ باہر آتا ہے، کاش ذرا سا پانی ہوتا تب بتاتا کہ خیبر شکن کا پوتا کس طرح سے خیبر یاد دلاتا ہے۔ یہ سن کے حسین نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اکبر کے دہن پہ رکھی، اکبر پیچھے ہٹ گیا، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، بابا مجھے جانے دیجئے۔ ہاں دادارو، بس مصائب کا آغاز کر رہا ہوں، 2 لمحے مصائب کا آغاز۔ میں بھی دم لے کر کاش میرے سینے میں بھی اتنی طاقت ہو جائے کہ مکمل حق کے مصائب ادا کر سکوں۔ عزادارو، حسین پھر ٹیلے پر، خیمے کے دروازے پر فضا، مصلے پر شہزادی زینب اور برابر میں لیلا۔ لیلا کی نگاہ زینب پر، زینب کی نگاہ فضا پر، فضا کی نگاہ حسین پر، حسین کی نگاہ اکبر پر۔ اللہ جانے کیسے میرا صابر امام کھڑا ہوگا جس کی کمر تو اکبر توڑ، جس کی کمر تو عباس کے جانے سے ٹوٹ چکی ہو، اب کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے، دور کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ذرا منظر کو پیش کرنے کے لیے آپ کی ذرا کچھ فکروں کو اور ذرا آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان میں اور یہاں بھی یہ سائنس والے لوگ زیادہ جانتے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے، مگر میں نے تو مصائب میں کی کتابوں میں پڑھا اور اپنی آنکھوں سے کربلا میں دیکھا۔ جب ہمارے یہاں آندھیاں اڑتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، تو مٹی کے ذرات، دھول کے ذرات تھوڑی دیر ہوا میں رہتے ہیں، پھر 10 15 20 منٹ کے بعد زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ان ملکوں میں بھی، امریکہ میں بھی میں نے دیکھا۔ لیکن جب کربلا میں آندھی چلتی ہے تو 15 دن تک وہ دھول کے ذرات ہوا میں معلق رہتے ہیں۔ عاشور کے دن میں نے خود جب زیارت کرنے گیا، 2 بار جا چکا ہوں، تو دونوں مرتبہ اپنی آنکھوں سے وہ آندھی دیکھی جس کو تاریخ میں سیاہ آندھی لکھی ہے۔ اندھیرا نظر آتا ہے، اس میں لائٹ بھی کام نہیں کرتی۔ کربلا میں جب علی اکبر گئے ہیں
تو بالکل وہی ہنگام تھا، آندھی تھی، دور سے حسین کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، سیاہ آندھی تھی، اکبر حملہ کرتے تھے۔ عزادارو، ایک مرتبہ اکبر نے جو حملہ کیا ہے تو عباس و علی کی شجاعت ان شامیوں کوفیوں کو، منافقوں کو یاد دلا دی۔ ایک مرتبہ سب نے اکبر کو ایک ساتھ حملہ کرنے کی سازش کی اور ایک ساتھ جناب علی اکبر پہ جو حملہ کیا تو اکبر کا قاتل گھوڑے کو دوڑا کر جناب علی اکبر کے گھوڑے سے اپنا گھوڑا ٹکراتا ہے۔ ٹکرانے کے بعد علی اکبر سنبھلتے ہیں، اپنے گھوڑے میں بندھے ہوئے اس ظالم نے نیزے کو لیا، نیزہ لے کر دوڑا کر تیزی کے ساتھ اکبر کے سینے پہ مارا۔ اکبر کے سینے پہ جو مارا تو اکبر کی زرہ پھٹی، زرہ پھٹ کر اکبر کے پسلیاں ٹوٹی، پسلیاں ٹوٹ کر اکبر کے کلیجے میں یہ پھل لگا۔ قریب میں جا کے قاتل کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا حسین بڑا صابر ہے، یہ کہہ کے برچھی کو توڑ کے کہتا ہے اب تو جب جانوں جب تیرے کلیجے سے حسین برچھی کا پھل نکالے اور صبر کرے۔ عزادارو، برچھی ٹوٹی، ایک مرتبہ لیلا کا چاند گھوڑے پہ لڑکھڑایا، زمین پہ گر کے آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ عزادارو، جس مصائب کو پڑھنے کے لیے جزاک اللہ، جس مصائب کو پڑھنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر جن مصائب کے جملے کو پڑھنے کے لیے اتنی دیر آپ کو زحمت دی، اور جب میں کہوں تو تابوت لاؤ، پہلے مجھے پڑھنے دینا۔ سیاہ آندھیاں، ہوا میں معلق، اب ذرا سی تحقیقی مصائب۔ کربلا میں حسین کے جتنے بھی ساتھی تھے جب شہید ہو کر گھوڑے سے گرتے تھے تو یزیدی ڈھول بجا کر، شادیانے بجا کر خوشی کا اعلان کرتے تھے، مگر سنا جب اکبر گرے ہیں نا تو کوئی نہ خوشی کا شادیانہ، نہ کوئی ڈھول، نہ تماشا۔ میں نے جب اپنے استاد شاکر صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ تھی، کہ تجھے نہیں پتا جاوید کہ جب اون و محمد گرے تو یزیدی جانتے تھے ابھی عباس و اکبر ہیں، قاسم ہیں، جب جناب قاسم گرے تو جانتے تھے کہ حسین کے ساتھ اکبر و عباس ہیں، جب عباس گرے تو جانتے تھے کہ ابھی علی اکبر موجود ہیں، مگر جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں تو سمجھ گئے تھے اب حسین کا کوئی ساتھی باقی نہیں رہا۔ آخری اکبر بھی زمین پہ گر گیا، بالکل خاموش ہو گئے۔ دو ہی کا آواز کربلا میں گونج رہی تھی، ایک علی اکبر کی آواز، ایک حسین کی آواز۔ اکبر کہتے تھے بابا میرا آخری سلام، حسین کہتے تھے اکبر جلدی نہ کرنا، اکبر جلدی نہ کرنا، تیرا بوڑھا باپ آ رہا ہے۔ اکبر آواز دے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اکبر ذرا زور سے بول تاکہ تیری آواز کے سہارے میں تیرے قریب آؤں۔ جملہ سنو گے اولاد والو، چند لمحوں میں مقدر حسین کو وہاں لے گیا جہاں خدا کسی باپ کو نہ لے جائے۔ سینے پہ دونوں ہاتھ تھے، اکبر کا لہو سے لبوں پہ لہو تھا۔ آواز دی بابا بابا آپ کیوں آ گئے؟ سیدہ کا پیاسا بیٹا زمین پہ بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ حسین کے گرم گرم آنسو اکبر کے ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے پہ گرنا شروع ہوئے۔ ایک پیار بھری آواز میں ضعیف حسین نے جوان بیٹے سے کہا میرے لال کبھی اپنے باپ سے کچھ نہیں چھپایا، آج سینے میں کیا چھپا رہے ہو؟ سینے کی انگلیوں سے خون نکل رہا تھا۔ بابا آپ کو دیکھا نہیں جائے گا؟ کہا نہیں میرے لال مجھے بتا دے۔ کہ نہیں بابا میرا خاطر چاہتا تو میرے کلیجے سے
برچی کا پھل نکال سکتا تھا. آپ کے صبر کا امتحان ہے. ایک مرتبہ اکبر کے سینے کو ہاتھ سے پکڑا, دونوں ہاتھ سے کشادہ کیا. اب جو دیکھا تو کلیجے میں برچی کا پھل. آستین کو پلٹا, پلٹنے کے بعد گھٹنے کو زمین پہ ٹیکا, برچی کا پھل پکڑا, نجف کی طرف اشارہ کیا. اے بابا حیدر کرار, میرے سر پر علی اکبر کا امتحان. اے بابا ناد علی ہے. اب جو برچی کے پھل کھینچا, برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ. اکبر نے کہا میرے خدموں کو سمیٹ لو, میری دادی فاطمہ زہرا جنت سے آ گئی. اکبر